بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اس ویڈیو میں صحیح احادیث کی روشنی میں ہم سلام کرنے کے حوالے سے جو احکام ہیں ان پر بات کریں گے۔ چند منٹس ہیں، آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں ان پوائنٹس پر بات کی جائے گی۔ محبت کیسے بڑھائیں؟ کون پہلے سلام کرے اور کون کس کو سلام کرے؟ سلام کا طریقہ اور ثواب۔ کچھ سوئے اور کچھ بیدار کو سلام کیسے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کروایا تو قرآن و حدیث کے احکام جاننے کے لیے ضرور کروا لیں اور شیئر بھی کریں۔ پہلا اہم نقطہ، محبت کیسے بڑھائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے۔ بھلا کیا میں تمہیں ایسی عادت نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عادت پختہ کر لو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ وہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے کو عام کرو۔ دوسرا اہم نقطہ، کون پہلے سلام کرے اور کون کس کو سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی عمر والے شخص بڑی عمر والے شخص کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا۔ سلام کا طریقہ اور کیفیت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ کچھ سوئے کچھ بیدار کو سلام کیسے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اسی طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس میں مسئلے کی وضاحت ہے کہ جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے اور کچھ بیدار ہوں تو کس طرح سلام کیا جائے؟ اس طرح کہ سوئے ہوئے بیدار نہ ہوں اور جو بیدار ہوں وہ سلام کی آواز سن کر جواب دے دیں۔